ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ایک ایسی خطرناک جنگ ہونے والی ہے جہاں ہر طرف تلواریں چل رہی ہوں گی اور ہر طرف خون بہہ رہا ہوگا، اور سب سے اہم بات، اورہان اپنے ایک ایسے دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا جو اسے ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا اورہان اس بار بچ پائے گا یا دشمن اس کا آخری وقت لے آیا ہے؟ آئیے پوری کہانی تفصیل سے جانتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورچا شدید زخمی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ بمشکل کھڑی ہو پا رہی ہوتی ہے اور درد سے کرا رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اورہان اس کے قریب آتا ہے اور نرمی سے اسے سہارا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اسپورچا ہمت کرو، تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اسپورچا آہستہ آہستہ خود کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، میں ان سب غداروں سے حساب لے کر رہوں گی۔ یہ سن کر اورہان کو اس کی بہادری پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے، پھر اپنی تلوار نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ لو، اب تم خود اپنی حفاظت کرو۔ ادھر اندریاس دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، انہیں ختم کر دو، مجھے ان دونوں کی لاشیں چاہیے۔ یہ سنتے ہی دشمن سپاہی چاروں طرف سے حملہ کر دیتے ہیں اور پھر ایک زبردست خون ریز جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اورہان پوری طاقت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک سپاہی کو مار گراتا ہے۔ اس کی تلوار تیزی سے چل رہی ہوتی ہے اور ہر وار کے ساتھ ایک دشمن زمین پر گر رہا ہوتا ہے۔ ادھر اسپورچا بھی پیچھے نہیں رہتی، وہ بھی بہادری سے لڑتی ہے اور اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو ختم کرتی جاتی ہے۔ دوسری طرف فلاویوس ایک اونچی جگہ پر چھپا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے تیر چلاتا رہتا ہے، ہر تیر اپنے نشانے پر لگتا ہے اور دشمن ایک ایک کر کے گرتے جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ جنگ کا ہر حصہ کسی نہ کسی ہیرو کے ہاتھ میں ہے۔ عبد الرحمن، خلیل اور تورہان بھی اس جنگ میں بھرپور حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ساتھ کئی سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ پورا میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، جہاں صرف تلواروں کی آواز اور چیخیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران فاطمہ ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں یغیت زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے مردہ سمجھتی ہے اور کہتی ہے، تمہاری لالچ تمہیں یہاں لے آئی۔ لیکن اچانک یغیت آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ فوراً اٹھتا ہے اور تلوار لے کر فاطمہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یغیت غصے میں کہتا ہے، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ فاطمہ جواب دیتی ہے، تم جیسے شخص سے محبت ممکن نہیں۔ یغیت چیختا ہے، میں تمہیں فلاویوس کے ساتھ کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ لڑائی کے دوران یغیت فاطمہ کو زخمی کر دیتا ہے اور اس کی تلوار بھی گرا دیتا ہے۔ پھر وہ اس کی گردن پکڑ لیتا ہے اور تلوار اس کے قریب لے آتا ہے۔ فاطمہ بہادری سے کہتی ہے، مار دو، تم جیسے بزدل سے یہی امید ہے۔ یغیت تلوار اٹھاتا ہے اور ایک وار کرتا ہے۔ وہ وار دیوار کے اوپر مارتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں ابھی نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس دن ماروں گا جب تمہارے محبوب کا سر تمہارے سامنے ہوگا، اور پھر وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورہان اور اندریاس آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان خطرناک لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اندریاس اچانک کلہاڑے سے حملہ کرتا ہے اور اورہان کا بازو زخمی ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ اندریاس ہنستے ہوئے کہتا ہے، مجھے مزید خون چاہیے۔ اورہان جواب دیتا ہے، میں مرنے سے پہلے تمہیں ختم کروں گا، اور پھر پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ اسی وقت بوران اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ وہ یغیت کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوتی ہے۔ بوران اسے شکست دیتا ہے لیکن یغیت بھاگ نکلتا ہے۔ اب درسن اور حلیمہ بھی میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اب حالات بدلنے لگتے ہیں اور دشمن کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ آخرکار دشمن شکست کھا جاتے ہیں اور اندریاس بھی بھاگ جاتا ہے۔ بوران تلوار اٹھا کر کہتا ہے، جیت ہماری ہے، اللہ اکبر۔ تمام سپاہی نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اورہان اعلان کرتا ہے، اب گیملک ترکوں کا وطن ہے۔ وہ حکم دیتا ہے، کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا
جب تک مکمل کنٹرول حاصل نہ ہو جائے۔ آخر میں اورہان اسپورچا کو دیکھتا ہے جو خاموشی سے جا رہی ہوتی ہے۔ اورہان اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک زبردست اور ایکشن سے بھرپور ایپیسوڈ جہاں پر کردار نے اپنی بہادری دکھائی اور دشمنوں کو شکست دی۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سا سین پسند آیا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔